اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بدگمانی۔ اسلامیات ہے 8th کلاس والوں کی، NBF والوں کی، نیشنل بک فاؤنڈیشن کا پیج نمبر 85۔ بدگمانی کے معنی اور مفہوم پڑھیں گے ہم۔ سب سے پہلے انسانی ذہن خیالات کا مرکب و مرکز ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ انسانی ذہن میں بے شمار خیالات آتے رہتے ہیں۔ یہ خیالات وسوسوں اور وہم کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثبت تصورات کی شکل میں بھی، یعنی وسوسے اور وہم جو ہیں اس سے مراد یہ ہوئی کہ وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مثبت خیالات کو حسن ظن اور برے اور منفی خیالات کو سوء ظن کہا جاتا ہے۔ گمان بھی خیال اور وہم ہی ہوتا ہے۔ یہ لائن جو ہے یہ اپنے دھیان سے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بد کے معنی برا یا منفی یا کسی کو نقصان دینے والا کے ہیں۔ یوں بدگمانی وہ سوچ، فکر اور خیال ہے جس میں بد نیتی شامل ہو اور کسی کے بارے میں بری رائے محض مفروضوں کی بنیاد پر قائم کر لی جائے۔ بدگمانی کا مرتکب شخص ذہنی بیمار ہوتا ہے اور وہ اندر ہی اندر شکوک و شبہات کا شکار ہو کر دوسروں کے خلاف منصوبے بناتا رہتا ہے۔ اس کا ذہن اور دل منفی خیالات کی اماجگاہ بن چکے ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ایسا شخص اپنی زندگی اپنے لیے ہی عذاب بنا لیتا ہے۔ مختصراً ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ محض سوء ظن کی بنیاد پر، یعنی نیگیٹو جو خیالات ہوتے ہیں ان کی بات کریں گے۔ منفی خیالات، دوسروں کے بارے میں منفی رائے قائم کر لینا اور اس سے ایسی باتیں منسوب کر کے جن کا حقیقت سے تعلق نہ ہو، من گھڑت نتائج اخذ کر کے اپنا ذہن پراگندہ کر لینا بدگمانی کے مفہوم میں داخل ہے۔ اس سے مراد آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، انسانی ذہن میں دو طرح کے خیالات ہوتے ہیں۔ اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر حاوی کون سے ہوتے ہیں، مثبت خیالات یا منفی خیالات۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں منفی خیالات وسوسے اور وہم کی شکل میں بہت زیادہ آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بدگمانی کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس ساری بات کا مطلب یہ تھا۔ بدگمانی قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام اپنے پیروکاروں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیتا ہے اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ بھائیوں کے درمیان کسی قسم کی تلخی اور نفرت پیدا ہو۔ اگر یہ نفرت محض خود ساختہ خیالات کی بنیاد پر ہو تو یہ بات اور بھی زیادہ ناپسندیدہ اور قابل مذمت سمجھی جاتی ہے۔ قابل مذمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بدگمانی ایسا ہی منفی عمل ہے جس سے لوگوں کے درمیان نفرت کی خلیج بڑھ جاتی ہے، بات چیت کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے، بالآخر معاشرہ بد امنی کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیج نمبر 86 پہ آگے ہم لوگ۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی توجہ غیر ضروری کاموں کی طرف ہو جاتی ہے، سماجی و معاشرتی ترقی پر منفی اثر پڑتا ہے، لوگوں میں پریشانی اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اس رویے کے نقصانات کی شدت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد خداوندی ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، بدگمانی سے سب سے زیادہ بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ پھر سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: بے شک گمان انسان کو حق سے زیادہ ذرہ برابر بے نیاز نہیں کرتا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اس کو مزید صراحت سے بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بدگمانی سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے، دوسروں کے عیبوں کی جستجو سے روکا گیا ہے، حسد، غیبت اور بغض سے بچ کر اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث کے ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ بدگمانی کو ناپسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ جھوٹ اور گناہ کا کام ہے۔ جھوٹ اور گناہ انسان کو اس دنیا میں بھی ناکامی سے دوچار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے منع فرمایا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دوسرے لوگوں کے بارے میں کوئی بات پہنچائے
کیونکہ ایسا ہونے سے دوسروں کے بارے میں غلط رائے قائم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی بار بار کسی کے بارے میں فضول قسم کی شکایتیں لگاتے رہنا کہ اس شخص نے اب یہ کیا ہوگا، اس نے اب وہ یہ کرنے والا ہے. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سیرت کی روشنی میں، یہ ٹاپک کا نام ہے، اسی کے اندر 86 پیج ہے، ٹھیک ہے، اور باب 4 ہے، اخلاق و آداب اس باب کا نام ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگیاں قرآن مجید کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھیں. ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی، محبت، عزت و احترام کے جذبات پائے جاتے تھے. وہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور کسی ایسی بات کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتے تھے جس کے نتیجے میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ان کے دل میں میل آئے. قرآن مجید نے جب یہ کہہ دیا کہ بدگمانی سے بچو، پیج نمبر میرے پاس ہے 87، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تو اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کیسے گوارا کرتے کہ کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی طرح کی بدگمانی سے اپنے دل اور ذہن کو آلودہ کریں. یہ کوشچن آپ کو شارٹ میں یا لانگ میں جس طرح بھی آئے، آپ نے اس کو جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام علیہ السلام کی زندگی اور سیرت میں اس کے حوالے سے جب وہ پوچھیں گے تو آپ نے یہاں سے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک لانگ کوشچن کا آنسر بھی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام سکھاتی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں. جو دین مسلمانوں کو ایک جسم قرار دیتا ہے جس کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے پیروکار اپنے اندر ایک دوسرے کے لیے بدگمانی پیدا کریں. اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات سے کام لیتے. ان کی سیرت کے مطالعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بخل، بزدلی اور لالچ ایک انسان کی طبیعت کے منفی پہلو ہیں جن کا اصل سبب بدگمانی ہے. ہم غور کریں کہ ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کی اکثر وجوہات معاشرتی اور معاشی ہوتی ہے. معاشرے میں حسد کی وجہ سے لوگ دوسروں سے بدگمان ہو جاتے ہیں. معاشی وسائل پر قبضے کی خواہش یا کسی سے آگے نکلنے کی خواہش بھی بدگمانی سے جنم لیتی ہے. اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگیوں کا مقصد حصول دنیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت میں کامیابی تھا. اس لیے ان کی زندگیوں میں بدگمانی جیسے رویے کا دخل ممکن ہی نہیں تھا. بدگمانی کے نقصانات: انسان جب وہم و گمان، حسد، غیبت اور چغلی کا شکار ہوتا ہے تو دل ہی دل میں کڑنے لگتا ہے. اب یہ بدگمانی کے نقصانات آ گئے ہیں، یہ بھی آپ کا ایک لانگ کوسچن ہے، ٹھیک ہے. حسد کی آگ میں جلنا شروع کر دیتا ہے اور محض بے جواز اور بے بنیاد توہمات پر دوسروں کے لیے اپنے دل میں نفرت پال لیتا ہے. اگر اس رویے کی فوری طور پر اصلاح نہ کی جائے تو اس سے دوسروں کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں دفتروں اور کام کی دوسری جگہوں، لین دین، خرید و فروخت کے معاملات میں، یہاں تک کہ تعلیم و تربیت کے حوالے کے معاملات میں بھی بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے. خاندانوں کے اندر بدگمانی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، قطع رحمی کا گناہ کر بیٹھتے ہیں. قطع رحمی کیا چیز ہے؟ یعنی لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دینا، ٹھیک ہے. اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی اور مقابلے بازیاں شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. روزمرہ زندگی میں بدگمانی کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں. نمبر 1، انسانی ذہن انتشار اور قلبی بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے. نمبر 2، دوسروں سے الگ تھلگ ہو کر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ ان خود ساختہ خیالات اور گمانوں کی وجہ سے دنیا میں نفرت کا سامنا کرتا ہے. نمبر 3، بدگمانی جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو نفرت پروان چڑھتی ہے. انسان صحیح فیصلے نہیں کر پاتا اور مشکلات میں گھر جاتا ہے. نمبر 4، بدگمان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے غلط سوچا تھا تو اس میں دوسروں کا سامنا کرنے کی جرات نہیں ہوتی اور خود سے بھی شرمندہ ہونا پڑتا ہے. نمبر 5، دنیا کے علاوہ چونکہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی کا مرتکب بھی ہوتا ہے، اسی لیے آخرت میں بھی اجر و ثواب سے محروم رہے گا. 87 پیج ہمارا یہاں پہ ختم ہوا. باب نمبر 4، اخلاق و آداب،
اور بالکل لاسٹ پیراگراف اب ہمارے پاس آ جائے گا 88 پیج میں ہے۔ قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اولیاء اکرام اور بزرگان دین کی زندگیاں یہ واضح کرتی ہیں کہ بدگمانی ایک منفی طرز عمل ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان خود بدگمان کو ہی ہوتا ہے۔ یہ نقصان دنیا اور آخرت دونوں کا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود بھی دوسروں کے بارے بدگمانی سے بچیں، مثبت رویے کو اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طرز عمل کو شکوک و شبہات سے پاک رکھیں۔ یہاں پہ ہمارا سارا یہ ٹاپک کی ریڈنگ ختم ہو گئی ہے، 88 پیج ہے اور یہاں پہ مشق آ گئی ہے اس میں مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے، یا گڈ کا۔ بدگمانی کی بنیاد ہے وہم، نفرت، غصہ، دشمنی۔ اس کا جواب ہے وہم۔ بدگمان کا ذہن بن جاتا ہے سوچوں کا مرکز، نفرت کا گڑھ، انتشار کا مرکز، مثبت خیالات کا مرکز تو انتشار کا مرکز اس کا جواب ہے۔ خاندان میں بدگمانی کا نتیجہ کس صورت میں ظاہر ہوتا ہے؟ قطع رحمی اس کا جواب ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق مسلمان دوسرے کا ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ اس کے جوابات تھے۔ پھر آگے مختصر جواب آ جاتے ہیں۔ تو گمان کیا ہے؟ گمان اس وہم یا خیال کو کہتے ہیں جو انسانی ذہن خیالات کا مرکب و مرکز ہے۔ یہ سب سے پہلا جو اس کا پیج میں پورشن ہے۔ یہ خیالات وسوسوں اور وہم کی شکل میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حسن ظن اختیار کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حسن ظن اختیار کرنے سے انسان حق کے رستے پر قائم رہتا ہے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ سورۃ الحجرات میں بدگمانی کے حوالے سے کیا ارشاد ہوتا ہے؟ ترجمہ: اے ایمان والوں، بدگمانی سے بہت زیادہ بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ بدگمانی سے یہ میں مختصر سوالات کے جوابات بتا رہی ہوں، جس میں نمبر 4 سوال ہے، بدگمانی سے بچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان نقل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں بدگمانی کے حوالے سے کیا ارشاد ہوا ہے؟ یہ نمبر 5 سوال ہے مختصر سوالات میں سے۔ اس کا جواب ہے، ترجمہ آئے گا یہاں پہ، اور ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بنی اسرائیل میں سے جو انہوں نے دیا ہوا تھا۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات دیں تو تفصیلی جوابات میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں سے بدگمانی کے حوالے سے کیا سبق ملتا ہے، یہ سارا ٹاپک آئے گا اس میں۔ پھر آپ کا آ جائے گا بدگمانی کے معاشرتی اور اخروی نقصانات کیا ہیں، تو اس میں سارا بدگمانی کے نقصانات آ جائیں گے، ٹھیک ہے، جس حد تک آپ لکھ سکیں۔ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بدگمانی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس کی مثالیں دیں۔ تو اس میں یہ لاسٹ میں تھوڑا سا انہوں نے دیا ہوا ہے، باقی کچھ تھوڑا سا آپ لوگوں کو خود بھی اس میں سے ڈھونڈ کے لکھنا پڑے گا کہ ہم اپنی زندگی منفی طرز عمل کو چھوڑ کر مثبت رویوں کو اپنا کر اپنی سوچ کو اچھے خیالات میں ڈھال کر ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن سے کام لیتے ہوئے بدگمانی سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص ہمیں ہمارے کسی قریبی رشتہ دار، دوست یا ہمسائے کے بارے میں کوئی بات پہنچاتا ہے یا بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں مثبت رویہ اپنا کر اچھے طریقے سے اس مسئلے کی تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی جھوٹ اور گناہ کا کام ہے۔ جھوٹ اور گناہ انسان کو اس دنیا میں بھی ناکامی سے دوچار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی شرمساری کا سبب ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس سے منع فرمایا۔ لڑائی جھگڑے سے نہ صرف خود بچیں بلکہ دوسروں کو بھی اس طرح کی بدگمانیوں سے بچائیں۔ تو یہاں پہ میرا اسلامیات کا آج کا ٹاپک ختم ہوا۔ اسلامیات کے میں نے کافی سارے لیکچرز ڈالے ہیں، تو وہ آپ کو پوری پلے لسٹ مل جائے گی اسٹار سینٹر کے چینل پہ، اسلامیات کی پوری پلے لسٹ ہوگی، اور اس کے علاوہ سائنس کی کافی ساری ویڈیوز ہیں، ان کی بھی پلے لسٹ مل جائے گی۔ 8th کلاس جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کا کورس ہے، وہ آپ کو اس کی کافی سارے لیکچرز مل جائیں گے، ہسٹری، جیوگرافی، سائنس اور اسلامیات کے، اور انگلش کے بھی لیکچرز موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کی پلے لسٹ بھی موجود ہیں، تو وہ آپ کو بڑی آسانی سے یہاں پہ مل جائیں گی 8th کلاس کے اسٹوڈنٹس